الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ 22 جمادی الاول حضرت سید احمد کبیر رفاعی علیہ الرحمہ کا یوم عرس ہے۔ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں چند کلمات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، وہ بھی قبول فرمائیں اور آپ بھی قبول فرمائیں، اور ہماری یہ سعی، ہماری یہ کوشش نبی پاک قبول فرمائے، ان کی آل قبول فرمائے، پاک پروردگار قبول فرمائے۔ جہاں اللہ کے بندوں کا، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت چھم چھم برستی ہے۔ بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ جب اللہ کی رحمت وہاں برستی ہے جہاں اللہ والوں کا ذکر ہو، تو جہاں خود اللہ والے ہوں اس جگہ کا کیا عالم ہوگا۔ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام مبارک احمد بن علی، نام آپ کا تھا احمد، آپ کے والد محترم علی، احمد بن علی بن یحییٰ بن حازم بن علی بن رفاعہ۔ آپ کے جد امجد کی نسبت کی وجہ سے آپ رفاعی کہلائے۔ آپ کی کنیت ابو العباس تھی، لقب محی الدین، مسلک شافعی۔ اچھا، آپ حسینی سید۔ آپ کی ولادت، سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت 15 رجب 512 ہجری، یعنی 11 نومبر 1118 عیسوی، اور آپ کا وصال 66 برس کی عمر میں جمعرات کا روز 22 جمادی الاول 578 ہجری، 13 ستمبر 1182 عیسوی۔ آپ کا مزار مبارک عراق کا علاقہ ہے ام عبیدہ، آج بھی وہاں مرجع خلائق۔ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 7 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ مکمل کر لیا، حافظ قرآن ہو گیا 7 سال کی عمر، اور اسی عمر میں آپ یتیم بھی ہو گئے، آپ کے والد محترم کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ آپ کے ماموں جان نے آپ کی والدہ محترمہ یعنی اپنی بہن سے کہا کہ اس بچے کو لے کر ہمارے یہاں آ جاؤ۔ آپ کے ماموں جان بہت بڑے پائے کے ولی اور اس وقت کے نامی گرامی علماء اور فقہا میں آپ کا شمار تھا، آپ کے ماموں جان کا، اور خود پیر صاحب تھے، ماشاءاللہ ایک سلسلہ چلا رہے تھے۔ بہن سے کہا، یعنی سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ محترمہ سے، بہن سے کہا ہمارے یہاں چلی آؤ، بچی کی تربیت بھی ہو جائے گی، تعلیم بھی ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ اپنے ماموں کے یہاں چلے گئے اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ، اور 20 سال کی عمر میں آپ نے تمام علوم، تفسیر، حدیث، فقہ، معانی، منطق، فلسفہ وغیرہ 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 سارے علوم حاصل کر لیے ماشاءاللہ۔ ماموں جان شیخ منصور علیہ الرحمہ نے
آپ کو اپنی سجادگی عطا فرمانی چاہیے کہ یہ میرا بھانجا اب اس قابل ہے کہ اس کو میں اپنی خلافت اور اپنا سجادہ بناؤں، اپنی جگہ اس کو بٹھاؤں۔ تو آپ کے مامو جان شیخ منصور الرحمہ کے گھر والوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے بھی موجود ہیں، وہ بھی عالم ہیں، ماشاءاللہ عالم فاضل ہیں، اور آپ کی زیر تربیت ہیں، وہ بھی نیک ہیں، وہ بھی اسی سلسلے کے ہیں۔ آپ اپنی اولاد کو کیوں خلیفہ نہیں بناتے؟ اپنی اولاد کو کیوں آپ سجادہ نشین کیوں نہیں بناتے؟ اپنی اولاد کو اپنی جگہ پر اپنی گدی بھی کیوں نہیں بٹھاتے؟ جبکہ وہ بھی اسی فیلڈ کے لوگ ہیں۔ خلافت تو خیر بہت سارے لوگوں میں تقسیم ہوتی ہے ماشاءاللہ، لیکن سجادہ ایک ہی ہوتا ہے، سجادہ نشین۔ آپ نے اپنے تمام شہزادوں کو بلایا اور اپنے بھانجے شیخ احمد کو بھی بلایا اور کہا کہ جاؤ کھجور کا پتا توڑ کے لاؤ۔ سارے بچے گئے اور ایک ایک کے ہاتھ میں کھجور کا پتا تھا، لے آئے۔ شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت دیر سے آئے۔ آپ آئے وہ بھی خالی ہاتھ۔ آپ سے پوچھا گیا، آپ کے مامو جان نے پوچھا، شیخ نے پوچھا کہ ابھی آپ ایک تو آئے دیر سے، پھر خالی ہاتھ۔ تو آپ نے عرض کی کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں جس بھی پتے کو توڑنا چاہتا تھا، ہر پتا اللہ کے ذکر میں، اللہ کی تسبیح میں مشغول پایا۔ بس یہ سوچ کر کہ میں کیوں اس کے تسبیح کرتے ہوئے پتے کو میں کس طرح توڑوں، یہ سوچ کے میں واپس چلا آیا خالی ہاتھ۔ تب آپ کے مامو جان شیخ منصور الرحمہ نے لوگوں سے کہا، اپنے گھر والوں سے کہا کہ دیکھا یہ فرق ہے، اس لیے میں اسے شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنا سجادہ بنانا چاہتا ہوں، اور آپ کو بنایا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ ضروری نہیں کہ اولاد ہی سجادہ بنے، اولاد ہی جانشین بنے، یہ ضروری نہیں ہے، اور بن جائے تو منع بھی نہیں۔ اگر اس اولاد میں یہ سب کوالٹیاں ہیں جو بزرگوں کی نزدیک ہوتی ہیں تو بالکل بن سکتا ہے۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ اس کے لیے عالم ہونا تو ہر صورت ضروری ہے، ہر صورت۔ عالم کے بعد کیٹیگریز ہوتی ہیں کہ اس میں یہ کوالٹی ہو، یہ کوالٹی، لیکن عالم تو سمجھیں گے ایسے جیسے آج کل کے دور میں کسی نے میٹرک کیا ہوا ہو۔ جی ہاں، پہلے زمانے میں تقریباً ہر شخص عالم ہوتا تھا، پڑھا لکھا ہوتا تھا، یعنی جس نے درس نظامی نہیں کیا ہوتا تو ایسا لگتا تھا جیسے وہ ان پڑھ جاہل آدمی۔ اب درس نظامی کے اوپر پھر کیٹیگریز ہوتی تھی، تو عالم تو مسٹ ہے، اس کے علاوہ بھی کیٹیگریز ہیں، اس کے علاوہ بھی شرائط ہیں، ضوابط ہیں۔ تو اگر اپنی اولاد میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں تو اپنی اولاد کو جانشین بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اپنی اولاد میں وہ چیزوں کی کمی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو سلسلہ طریقت ہوتا ہے یہ موروثیت کی طرح نہیں ہوتا کہ جناب میرے بعد میری اولاد کو ملے گا، اس کے بعد اس کو، جو اس کا اہل ہوگا اسے ملے گا۔ تو جو پیر صاحبان ہوتے ہیں وہ پہلے دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ سجادگی عطا فرماتے ہیں۔ شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت عابد و زاہد، بڑی ریاضتیں کرتے ہیں، بہت عبادتیں ریاضتیں فرماتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ صرف آپ ایک جوڑا پہنتے، ایک جوڑا، اور ضرورت پڑنے پر کہ اگر وہ میلا ہو گیا ہے تو دریا میں آپ چلے جاتے، دریا کے اندر جا کر آپ اسے صفائی کر لیا کرتے، دریا کے اندر ہی، کپڑے اتارنے کی ضرورت نہیں، دریا کے اندر ہی کپڑے پہنے میں اور اندر ہی اسے صفائی کا سلسلہ کرتے، اور پھر باہر نکل کر دھوپ میں سکھا لیتے۔ ایک ہی جوڑا ہوتا تھا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور نوافل کی اتنی کثرت، روزانہ 400 رکعت
روز 400 رکعت روزانہ، اور اس میں 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کرتے، روزانہ 2000 مرتبہ استغفار پڑھتے، اور ایسے پائے کے ولی تھے، اور کیا اعلیٰ سوچ تھی، اپنی بزرگوں کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کے جسم نازنین پر اگر کوئی مچھر کاٹ رہا ہوتا تو آپ اس کو اڑاتے نہیں تھے، فرماتے تھے یہ بھی مخلوق خدا ہے، خون چوس رہا چوسنے دو۔ ایک مرتبہ ایک خارش زدہ کتا، لوگ اسے بھگا رہے تھے، آپ نے اس کتے کو جنگل کی طرف لے گئے اور اس کی مرہم پٹی کی، اس کو مرہم وغیرہ لگائی، کافی دنوں تک اس کا علاج معالجہ کیا، اس کو کھانا بھی دیتے۔ جب وہ صحیح ہو گیا تو پھر آپ کو اسے شہر میں جانے کی اجازت دی۔ تو خارش زدہ کتا جس کے قریب کوئی نہ جائے، فرماتے مخلوق خدا ہے۔ اللہ، ایک حدیث شریف عرض کروں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک فاحشہ عورت کی مغفرت صرف اس لیے کر دی گئی کہ ایک مرتبہ کتا کنویں کی منڈیر پر بیٹھا، پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا تھا کہ مر جائے گا ورنہ، تو اس فاحشہ عورت نے اپنا موزہ اتار کر دوپٹے سے باندھ کر پانی نکالا اور اسے پلایا۔ اچھا، وہ موزہ الگ الگ موزے ہوتے تھے، ایک موزہ ہوتا ہے وہ چمڑے کا بھی ہوتا ہے، اس کے اپنے احکام ہیں۔ جی ہاں، کبھی موقع ملے تو اپنے امام صاحب سے، اپنے عالم صاحب سے، اپنے بزرگوں سے پوچھئے گا کہ وہ جو موزہ ہوتا ہے جس کے اوپر ہی ہاتھ پھیر لیتے ہیں تو اسے وضو میں دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جی ہاں، اس کی شرائط ہوتی ہیں، یعنی وہ پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ موزہ جو چمڑے کا، اس کے مخصوص ایک شرائط ہے۔ پاؤں دھونے کا جو موزہ ہے، تو اس سے جو پاؤں میں پہنتے ہیں موزہ، اس سے پاؤں دھویا نہیں جاتا وضو کے دوران، ان پاؤں کو جس پہ موزہ پہنا ہوا ہے۔ کون سا موزہ؟ چمڑے کا ہوتا ہے، مخصوص ہوتا ہے، اس کی شرائط ہے۔ اور پھر وضو کے دوران پاؤں نہیں دھونا ہے، اس میں آپ چاہیں تو، اور مسح کر لیں، اور پھر اس کی بھی شرائط ہے کتنے دن تک وہ کارآمد رہے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس فاحشہ عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلانے کے لیے اپنے موزے میں دوپٹہ باندھا، اسے لٹکایا اور کنویں سے پانی نکالا اور اسے پلایا۔ فرمایا کہ اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس فاحشہ، اگرچہ بری عورت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی، اس کی بخشش فرما دی۔ مخلوق خدا کی خدمت، مخلوق خدا کی خدمت کریں، خدا خوش ہوتا ہے۔ آپ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوڑیوں، مریضوں، اپاہجوں کی دل جوئی کیا کرتے تھے، ان سے جا کے باتیں کیا کرتے تھے، ان کے کبھی کپڑے بھی دھو دیا کرتے تھے، کبھی ان کے سر دھو دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دو بچے آپس میں لڑ رہے تھے، تو آپ نے دونوں کو چھڑوایا اور ایک بچے سے کہا کہ بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ اس بچے نے کہا کہ آپ میرا نام پوچھ کے کیا کریں گے؟ آپ کو میرا نام پوچھ کے جب میں جواب دوں گا کہ میرا نام یہ ہے تو آپ کو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ یہ سن کر آپ نے کمال عاجزی کا مظاہرہ فرمایا اور کہا کہ بیٹا تم نے مجھے ادب سکھایا ہے کہ ایسا سوال کیا ہی کیوں جائے جس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو۔
اس بچے کو ڈانٹا نہیں کہ تو ابھی مجھے ادب سکھائے گا، نہیں، بلکہ جو ادب کی چیز سے اس چھوٹے سے بچے سے لے لی، اور خود فرمایا کہ میں نے ایک بچے سے ادب سیکھا۔ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بوڑھوں کی بہت توقیر کیا کرتے تھے، بوڑھے لوگوں کی بہت توقیر کی، اور یہ آپ کی تعلیمات میں سے ہے کہ فرمایا کہ بوڑھوں کی توقیر کرو، بوڑھوں کی عزت کرو، انہیں احترام دو۔ فرمایا کہ تم بوڑھوں کی توقیر کرو گے، بوڑھوں کی عزت کرو گے، احترام کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے بھی ایک ایسا انتظام کر دے گا جو تمہارے بڑھاپے میں تمہاری توقیر اور عزت کیا کرے گا، اور آخرت کا ثواب تو الگ ہے ہی۔ کبھی اللہ کرے کہ ہم سے بھی یہ سعادت ہمیں بھی حاصل ہو جائے کہ ہم کسی کی دلجوئی کریں، خصوصاً وہ جسے کوئی نہ پوچھتا ہو، گھر کی بہو نہ پوچھتی ہو، گھر کا بیٹا نہ پوچھتا ہو، اس کی اپنی زوجہ نہ پوچھتی ہو، یا کوئی بھی شخص ہے جس کو کوئی نہ پوچھتا ہو، اس کی دلجوئی کی جائے۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سید صاحب دلجوئی کیا کریں، ہم تو خود غریب ہیں۔ دلجوئی کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کی ایک مسکراہٹ بھی کسی کی دلجوئی کا سبب بن سکتی ہے۔ کسی سے پیار سے بات کرنا، احترام سے بات کرنا بھی اس کی دلجوئی کا سبب بن سکتا ہے۔ جی ہاں، یہاں تو ہر وقت ہمارا منہ پھلا ہوا ہوتا، ہر وقت جب دیکھو منہ پھلا ہوا، اپنے کیا غیر کیا، مسکراہٹ تو پتہ نہیں ہمارے یہاں سے کہاں رخصت ہو گئی۔ ہر وقت باسی کڑی جیسا منہ بنا ہوا ہوتا ہے ہمارا، ایسا لگتا ہے 1.25 کلو کا ہمارا جو نا تھوبڑا ہے۔ پیار محبت بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ دلجوئی، مسکرائی سے بندہ کم سے کم۔ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مریدوں سے ارشاد فرمایا کرتے، اکثر کہا کرتے کہ اے میرے مریدوں، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے بچوں، مجھے میرے عیب بتایا کرو۔ کئی دفعہ ایسا ہوا آپ نے فرمایا مجھے میرے عیب بتاؤ، مجھ میں کیا خرابی ہے بتاؤ۔ ایک مرتبہ ایک مرید نے عرض کری، اور ایسی عرض کی اس نے کہ وہ تمام مریدین بھی رونے لگے جو بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ بھی رونے لگے۔ آپ اکثر یہ کہا کرتے ہیں اپنے مریدین سے میرا عیب بتاؤ، مجھے میری خرابیاں بتاؤ۔ ایک مرتبہ ایک مرید نے عرض کر دی، حضور ایک خرابی تو ہے آپ کے اندر، ایک عیب ہے آپ کے اندر۔ اللہ، آپ نے فرمایا کہ بتاؤ مجھ میں کیا عیب ہے، کیا برائی ہے، بتاؤ جلدی۔ تو مرید کہنے لگا، حضور آپ کے اندر عیب یہ ہے کہ آپ نے ہم جیسوں کو نبھایا ہوا ہے۔ یہ بات سن کر آپ بھی رونے لگے، آپ کے مریدین بھی رونے لگے۔ اچھوں کے ساتھ تو ہر کوئی ہو جاتا ہے، گندوں کو سینے سے لگانا یہ بڑوں کا کام ہے۔ اللہ، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اپنی برائی سننا یہ بڑوں کی بات ہوتی ہے، ورنہ ہمیں کوئی ہماری کوئی اصلاح کر دینا، ہماری کوئی برائی بتا دے، ہماری کوئی عیب بتا دے تو ہم تو اس کے دشمن بن جاتے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے۔ ناصحہ اے نصیحت کرنے والے، مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے۔ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ایک خاص بات ہے، خاص آپ کی کرامت،
خاص جو سعادت ہے آپ کی، جو کسی اور ولی کو نہیں ملی، وہ یہ ہے کہ حج کے بعد آپ مدینہ منورہ حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں، حضور کے روضہ نور پہ حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں جب آپ سے دور تھا، اپنے وطن میں تھا، اپنے علاقے میں تھا، آپ پر وہاں سے صلاۃ و سلام پڑھا کرتا تھا، تو میری روح آپ پر سلام پڑھا کرتی تھی، دور سے آپ پر سلام میں بھیجا کرتا تھا۔ آج میں آپ کے قریب آیا ہوں، یا رسول اللہ اپنا ہاتھ، اپنا دست مبارک، اپنا ہاتھ باہر نکالیے، مجھے آپ سے مصافحہ کرنا ہے، مجھے آپ سے ہاتھ ملانا ہے۔ اللہ، کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت قریباً 500 علماء مشائخ موجود تھے، ان کی موجودگی میں ہر شخص یہ دیکھ رہا ہے کہ نبی کا شہزادہ سید تھے، آل رسول تھے، حسینی سید تھے، امام حسین کی اولاد ہیں، اپنے نانا جان سے کیا عرض کر رہا ہے، کیا ہاتھ باہر نکالیے، قبر انور سے ہاتھ نکالیے، مجھے ہاتھ ملانا ہے، مجھے آپ کے ہاتھ کو بوسہ دینا ہے۔ اللہ اللہ، چنانچہ لوگوں نے دیکھا کہ قبر انور سے ہاتھ باہر نکلا، سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی نے گھٹنوں کے بل بیٹھے اس ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا اور اس ہاتھ کو بوسہ دیا، چوما، آنکھوں سے لگا، وہ ہاتھ پھر قبر انور میں غائب ہو گیا۔ کہنے والے کہنے لگے کسی کی آرزو پوری ہو گئی اور کسی کی دید ہو گئی۔ 500 علماء مشائخ وہاں موجود تھے، سب خوش ہو گئے کہ سید زادے نے عرض کی، ان کے نانا جان نے قبول فرمائی اور ہمارا بیڑا پار ہو گیا۔ کام کسی کا ہوا، عید کسی کی ہو گئی، دید کسی کی ہو گئی۔ یہ خاص بات تھی سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، جو کسی اور بزرگ کو نہیں ملی۔ بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے اولیاء گزرے، ہر ایک کی اپنی ایک کوالٹی ہے، اپنی ایک شان ہے۔ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ شان بالکل نرالی، خاص، خواب میں نہیں، حقیقت میں۔ اچھا، یہ جو سلسلہ ہے پھر آپ کی اولاد میں بھی آیا، جی ہاں، اور آج تک ہے۔ وہ جو بوسہ لیا گیا نا، وہ آج تک آپ کی نسل میں وہ اس کا اثر ہے، اس کی برکات ہے۔ کہتے ہیں یہاں کراچی میں، پاکستان کراچی میں، اب تو ان بزرگ کا بھی وصال ہو گیا، آپ کی اولاد کے ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک کیس آیا، میاں بیوی اپنے نوجوان بچے کو لے کر آئے اور کہا کہ اس نے بد مذہب لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا تھا، وہ جو مارتے پیٹتے ہیں اپنے آپ کو، تو اس میں اس نے اپنی زبان کاٹ لی، چھری سے اپنی زبان کاٹ لی، اب زبان کٹ گئی۔ اب جب زبان کٹ گئی تو وہ زبان اس نے کاغذ میں لپیٹی اور گھر آیا اور آ کر اسی کٹی ہوئی زبان سے کہہ رہا ہے، جب زبان میری کٹ گئی جیسے بتا رہا ہے۔ اب یہ دونوں ماں باپ بہت پریشان، بچے کو لیا، زبان لی جو کٹی ہوئی زبان تھی کاغذ میں، وہ لی اور حضرت کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ تو کہا کہ ہمیں حضرت سے ملنا ہے، سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی کے جو اولاد ہیں ان سے ملاقات کرنی ہے، یہ مسئلہ ہے ہمارا۔ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ جو اولاد ہیں یہ تشریف فرما تھے۔ آپ نے جب ان کا مسئلہ سنا تو آپ نے فرمایا وہ زبان کا ٹکڑا کہاں ہے؟ کہا کہ یہ، اب وہ زبان کا جو ٹکڑا تھا کٹا ہوا وہ اور چھوٹا ہو گیا، سوکھ سا گیا۔ چنانچہ آپ نے اس نوجوان سے پوچھا کیا ہوا تھا، تو اس نے اپنی اسی کٹی ہوئی زبان میں کہا،
آپ نے وہ زبان لی اور تھوڑا سا پانی لیا، اس پہ دم کیا، اور تھوڑا سا پانی لے کر اس کٹی ہوئی زبان کو اس کی منہ کھلوا کر اس کی باقیہ زبان کے ساتھ ایسے لگایا، وہ زبان جڑ گئی، زبان جڑ گئی۔ اچھا، ہو سکتا ہے کوئی سوچ رہا ہو ابے یار یہ کیا ہوا یار۔ اچھا، ہماری کراچی میں وہ ڈاکٹر صاحب نہیں تھے اے او کلینک والے، جنہوں نے وہ اسٹیل مل کے وہ جو ملازم تھا جس کے دونوں پاؤں کٹ گئے تھے، اور بریف کیس میں دونوں پاؤں لے کے آیا تھا، جناب میرے پاؤں جوڑ دو، انہوں نے جوڑ دیا تھا نہیں جوڑ دیا تھا بھائی، وہ تو انہوں نے علاج کیا تھا نا، تو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اور پوری دنیا میں مشہور ہے۔ آپ کو نہیں معلوم تو اس ہمارا کیا قصور۔ کراچی کے ڈاکٹر تھے، وہ انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو ان کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے آپ بریف کیس میں لے کر آئے تھے، جوڑ دیا نا۔ اچھا، اگر تمہاری ڈاکٹری یہ کام کر لے تو تمہیں بالکل یقین آ جاتا ہے، وہ اللہ والے اگر کر دیں تو یقین کیا کرو۔ اچھا سنیے، زبان کٹی ہوئی تھی تو اس سے پہلے پوچھا تھا، اس نے اب ظاہر بولا تو جا نہیں رہا تھا، تو فوراً زبان جو باقی بچی ہوئی تھی زبان وہ اس کو لگا کے اس کے منہ میں لگا دی، باقی زبان کہتا اس کے جوڑ دی، زبان اس کی جڑ گئی۔ اب اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا ہو گیا تھا، اس نے کہا جی میں گیا تھا میری زبان کٹ گئی تھی۔ اس کے والدین خوش ہو گئے، وہ بھی خوش ہو گئے۔ یہ اثر ہے، اولاد تک آتا ہے۔ یہ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد کی یہ شان ہے، تو سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان کیا ہوگی، اور جس کی وجہ سے شان ہے ان کی شان کیا ہوگی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آپ کا ایک مرید آیا، کہنے لگا جی حضرت مجھے فلاں ایک باغ خریدنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ چلو چلتے ہیں۔ باغ کا مالک بھی آپ کا چاہنے والا تھا، تو آپ گئے ساتھ میں، تو بات چیت کرنے لگے، تو وہ شخص کہنے لگا جو مالک تھا، کہنا حضور میں باغ بیچ دوں گا، بالکل بیچ دوں گا، لیکن اس کی قیمت، کہا کہ ہاں ہم قیمت تو لگائیں گے۔ کہا کہ نہیں حضور، مجھے یہ باغ جنت کے بدلے میں بیچنا ہے، آپ جنت کا باغ مجھے دے دیں، یہ باغ میں ان کو دے دیتا ہوں جو آپ کے ساتھ آئے۔ آپ نے فرمایا، سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارے بھائی ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہم فقیر لوگ ہیں، ہم سے تو دنیا مانگ، ہم تجھے دنیا دیں گے، پیسہ دیں گے۔ کہا کہ نہیں حضور، باغ تو میں تب بیچوں گا جب مجھے جنت کا باغ آپ دے دیں، یہ باغ لے لیں۔ آپ نے سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سر جھکایا، سر اٹھایا، فرما دیا کہ حضور آپ کی کرم نوازی ہے، لیکن حضور جب بھی کوئی بندہ خریداری کرتا ہے تو لکھت پڑھت ہوتی ہے نا حضور، بندہ لکھتا ہے، ایفیڈیوٹ بنتا ہے، کاغذات بنتے ہیں، ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، تو حضور آپ لکھ کر دے دیجیے۔ فرمایا یہ بات تو صحیح ہے بھائی، جب بھی کوئی بندہ خریداری کرتا ہے تو باقاعدہ ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، پورے ڈاکومنٹ تیار ہوتے ہیں، پورا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ ہاں یہ بات تو صحیح ہے تمہاری، اور بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ اتنا باغ ہے، یہ ہے پورا۔ کہ حضور آپ کی کرم نوازی ہوگی، آپ لکھ کر دے دیں۔ تو آپ نے وہاں بھی لکھو۔ اب وہ ڈاکومنٹ تیار ہو رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد یہ حمد و ثنا کے بعد آپ نے یہ لکھوانا شروع کیا کہ اپنا نام لکھوایا کہ میں سید احمد کبیر رفاعی، سید احمد، میں یہ سودا کرتا ہوں کہ جنت عدن سے جنت ماوا تک، جنت ماوا سے جنت خلد تک، جنت خلد سے جنت فردوس تک
اس درمیان میں جتنے بھی باغ ہیں، محل ہیں، درخت ہیں، غلمان ہیں، حوریں ہیں، اس درمیان میں یہ پورا حدود اربع ہے، یہ سب کا سب میں انہیں اس باغ کے بدلے میں بیچ رہا ہوں، اور میری اس چیز کے ضامن مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ و کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم. لکھ کے لیا، دے دیا. گھر آیا جس نے خریدا تھا باغ، تو بچے کہنے لگے ایسے کیسے ابو، بابا جان ایسے کیسے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جائیداد میں بچوں کا بھی کچھ تھوڑا بہت حق ہوتا ہے؟ تو والد محترم نے کہا ٹھیک ہے بھائی. تو بچوں نے کہا حضور آپ نے ابا جان وہ جو جنت کا باغ لیا ہے. ابا جان نے کہا ٹھیک ہے بیٹا فکر نہیں کرو، وہ باغ ہم سب کا ہے. جب ان حضرت کا انتقال ہوا نا، جنہوں نے باغ خریدا تھا، انہوں نے وصیت کر رکھی تھی میرے مرنے پر میرے کفن میں یہ پرچی، یہ ڈاکیومنٹ میرے کفن میں رکھنا. جب کفن میں رکھ دیا، جب آپ کو دفنایا گیا، جیسے قبر میں رکھا گیا، تو غیب سے آواز آئی قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہمیں تو مل گیا جو سچا وعدہ ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا. لال اچھا ہے نہ مرجان نہ گوہر اچھا، جس کو لگ جائے تیرا ہاتھ وہ پتھر اچھا. کون کہتا ہے کہ دارا و سکندر اچھا، ساری دنیا سے محمد کا قلندر اچھا. جب قلندر کی شان یہ ہے تو میرے محمد کی شان کیا ہو؟ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بیان فرماتے تو آپ کا بیان قرب و جوار کے جو محلے کے لوگ تھے، گاؤں کے لوگ تھے، وہ بھی سن لیتے تھے. ایسا سنتے تھے جیسے قریب والے سنتے ہیں، یعنی دور دور تک آپ کی آواز صاف جاتی تھی بغیر کسی ساؤنڈ سسٹم کے. یہاں تک کہ بہرے بھی آپ کی آواز صاف سن لیا کرتے تھے. اس کے علاوہ نہیں سن سکتے تھے، لیکن آپ کی آواز سن لیتے تھے، آپ کا بیان کی آواز سن لیتے تھے. سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر ایسا ہوتا کہ تعویذ جو ہے وہ سادے کاغذ پہ لکھ دیا کرتے تھے اور انگلی سے لکھ دیتے تھے بغیر روشنائی کے، انگلی سے، خالی ایسے شہادت کی انگلی سے لکھ دیا کرتے. ایک مرتبہ ایک نوجوان نے یہ تعویذ لکھوایا سادے کاغذ پر. آپ نے دیکھا قلم قریب میں نہیں ہے، قلم سے بھی لکھتے تھے، قلم قریب میں نہیں ہے، تو آپ نے اپنی انگلی سے اس کاغذ پر تعویذ بنا کے دے دیا. وہ نوجوان کچھ عرصے کے بعد آیا اور ایک اور تعویذ کے لیے گزارش کی، اور یہی لکھا ہوا ورق، لکھا ہوا پرچہ، لکھی ہوئی پرچی جو بظاہر تو سادی تھی، نظر تو کچھ بھی نہیں آ رہا کیونکہ انگلی سے لکھا تھا. جب آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تعویذ لکھ دیتا ہوں، کوئی پرچی لاؤ، کوئی پرچہ لاؤ، تو اس نوجوان نے وہی پرچہ آگے کیا. تو آپ نے وہ پرچی کو دیکھا اور فرمایا لکھے ہوئے پر لکھوا رہے ہو. وہ نوجوان آپ کے قدموں میں گر گیا. یہ بھی پتہ چلا کہ جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ اپنے بچوں کی ان نادانیوں پر ناراض نہیں ہوتے. اور یہ بھی پتہ چلا اللہ والوں کی شان کیا ہوتی. سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا. لوگ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک شخص اڑتا ہوا آیا اور آ کے آپ کے سامنے آیا. کہنے لگا حضور میں 20 دن سے میں نے کچھ کھایا نہیں ہے، آپ مجھے کچھ میری دعوت کیجئے، مجھے کچھ کھانا کھلائیے. آپ نے فرمایا اے مشرق سے آنے والے شخص، بتا تو کیا کھانا چاہتا ہے؟
اس نے آسمان کی طرف دیکھا، 4 مرغابیاں اڑ رہی تھیں. اس نے کہا حضور اس میں سے ایک مرغابی مجھے بھنی ہوئی چاہیے. آپ نے اشارہ کیا، وہ مرغابی ایک قریب آئی اور قریب آتے آتے وہ بھن کر ایک دم تیار ہو گئی، آپ کے اس نوجوان کے سامنے آ گئی، بھنی ہوئی، روسٹڈ. کہ حضور روٹی بھی چاہیے. تو آپ کے قریب میں 2 پتھر رکھے ہوئے تھے، بڑے بڑے پتھر تھے، گول گول. آپ نے ایک پتھر اٹھایا، اسے دیا، جیسے اسے دیا وہ پتھر روٹی بن گیا. دوسرا پتھر اٹھایا، وہ بھی روٹی بن گیا. کہ حضور پانی. آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا، آسمان سے ایک سرخ رنگ کا جگ آیا، وہ پانی اسے دیا. اللہ والوں کی شان ہے. جب اس نے کھانا کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد وہ رخصت ہوا، کچھ کلمات ادا ہوئے، کچھ آپ نے اسے نصیحت کی، کچھ اس نے عرض کیا. جب وہ روانہ ہو گیا تو جو اس نے مرغابی بھنی ہوئی کھائی تھی، اس کی ہڈیاں بچی ہوئی تھیں. آپ نے وہ تمام ہڈیوں کو جمع کیا اور فرمایا اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو جاؤ. وہ ہڈیاں آپس میں جمع ہوئیں، ان کے اوپر گوشت لگا، پر لگا. وہ مرغابی جو کھائی جا چکی تھی وہ زندہ سلامت ہو کر آسمان کی طرف اڑ گئی. یہ ہے بزرگوں کی شان. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 2 مرید کہیں جا رہے تھے. دونوں نے دل میں کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جس کے مرید ہیں ہمیں کوئی سند مل جائے. آسمان سے ایک کاغذ آ کے گرا، سادہ کاغذ تھا، اٹھایا، پیر صاحب کے پاس لے کر گئے. سادہ کاغذ تھا. سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب وہ کاغذ پڑھا تو شکر ادا کیا. پوچھا کہ حضور اس میں کیا لکھا ہے؟ کہا کہ یہ نور کا کاغذ ہے اور اس میں تم دونوں کے لیے بشارت لکھی ہوئی ہے، خوشخبری لکھی ہوئی. جب مریدین کی یہ شان تو پیر صاحب کی کیا شان، پیر صاحب کی یہ شان تو امام حسین کی کیا شان، امام حسین شہید کربلا کی یہ شان تو پھر مولا کائنات کی کیا شان. جب مولا کائنات کی یہ شان تو حضرت فاطمہ بطول کی کیا شان. جب ماں سلام اللہ علیہا کی یہ شان تو میرے سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو سارے انبیاء کے امام، ان کی کیا شان. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدین کی تعداد تو اپنی جگہ، آپ کے جو خلفاء کے خلفاء تھے نا، ان کی تعداد آپ کی حیات میں، بات میں نہیں، آپ کی حیات میں خلفاء کے خلفاء اور ان کے خلفاء آپ کی حیات میں 1,80,000 صرف خلفاء ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی یہ کرم نوازی کی تھی آپ پر کہ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں تھی. جس علاقے میں جاتے وہاں لوگ آپ کے مرید معتقد ہو جایا کرتے. سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف ام عبیدہ میں عراق میں ہے آج بھی ماشاءاللہ. ایک بزرگ کا قول ہے، کہتے ہیں کہ میں مزار شریف میں حاضر ہوتا تھا، میرے مسئلے حل ہوتے. جی ہاں، یہ مزار شریف پر حاضری نصیب والوں کی ہوتی ہے، باقی تو خالی سوچتے رہ جاتے. خود امام شافعی فرماتے ہیں، کروڑوں شافعیوں کے امام شافعی علیہ رحمہ
فرماتے ہیں جب مجھے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے میں امام اعظم کی قبر پہ چلا جاتا ہوں، 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں، ان سے مدد مانگتا ہوں، میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اب اس پہ کوئی یہ اپنے ذہن سے نکال دے کہ جناب اس پہ کسی مسلک کی بات ہے، امام شافعیوں کے امام ہو جا رہے ہیں۔ تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ مزارات پہ جاتے ہیں۔ ہاں جو جاہل ہے بیچارے، 2 کتابیں پڑھ لی، پتہ ہی نہیں ہے کچھ، تھوڑا سا پڑھ لیا اب اسی میں الجھے ہوئے ہیں۔ جو صحیح عالم ہوگا نا، صحیح اور اچھے خاندان کا، وہ مزار شریف پہ ضرور جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہمارے بیڑے پار ہو رہے ہیں۔ تو سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اچھا یہ ہوتی ہے نصیب کی بات، بد نصیب کبھی مزار پہ جائے گا ہی نہیں، اور جائے گا تو پھر وہ کبھی کیا سوچے گا، کبھی کیا کہے گا، کبھی اعتراضات کرے گا۔ اللہ ہمیں بانصیب رکھے۔ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار پر ایک بزرگ کہتے ہیں میں اکثر جایا کرتا ہے، میرے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں گیا تو میں نے کہا، کہتے ہیں میں نے دل میں کہا کہ میرا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے قبر سے آواز سنی جس سے اور لوگوں نے بھی سنا کہ تیرا مسئلہ، تیری حاجت پوری کر دی گئی۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اڑیاں بنائی جاتی ہیں۔ یہ ایک نیاز شریف ہوتی ہے، جیسے ٹکیاں بنائی جاتی ہیں نا میٹھی، اسی طریقے سے وہ ٹکیاں جو ہے نا وہ لام الف لا کی طریقے سے بنائی جاتی ہیں۔ تفصیل اگر چاہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر لیجئے گا، ہم آپ کو اس کی طریقہ کار بتا دیں گے۔ یہ اڑیاں کی نیاز بنائی جاتی ہے، اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جو کام اڑا ہوا ہو، کبھی کوئی کام اڑ جاتے ہیں، کوئی کام ایسا اڑا ہوا ہو نا، تو اس کے لیے یہ نیاز شریف پکا کر یہ تقسیم کر دی جائے سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایصال ثواب کے لیے۔ اڑے ہوئے کام بھی حل ہو جاتے ہیں، یا پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی کام اڑے ہی نہ، تب بھی یہ نیاز شریف ہے۔ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیض اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ شاہ من سلطان عالم سید احمد کبیر، شاہ من سلطان عالم سید احمد کبیر۔ والسلام علیکم۔